کیا تھا تو امپریشن یہ تھا کہ ان کی بہت زیادہ تیاری ہے حکمرانی میں، جیسے ہی آئیں گے اچھے اچھے فیصلے ہوں گے فی الفور. لیکن 20 دن گزرنے کے بعد بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیصلے سازی کہاں ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ حکومت نے OLX میں گاڑیاں کتنی بیچی ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر کتنے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور انہوں نے ہیلی کاپٹر میں رائڈز کتنی کی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے فون کالز ہوئے ہیں اور ان فون کالز میں کتنا میس ہوا ہے، کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ 9 ارب ڈالر جو ایک مالیاتی بحران کا ہماری حکومت شکار ہے، یہ 9 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے. 1000 بلین کا ہمیں سرکولر ڈیٹ ہے. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 1.1 ٹریلین سرکولر ڈیٹ، یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو جو اصل باتیں حکمرانوں کو کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، اور وہ سب باتیں ہو رہی ہیں جس سے آپ کا اور ہمارا دھیان جو ہے وہ ان ایشوز سے ہٹایا جائے. آج ایک بار پھر بہت لمبی چوڑی کیبنٹ میٹنگ ہوئی، لیکن ٹاسک فورسز نئے بنائے گئے. اتنے ٹاسک فورسز بنائے گئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ان کو ٹاسک فورسز کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنانا پڑے گا اور پتہ کرنے پڑے گا کہ یہ ٹاسک فورسز کر کیا رہے ہیں. میں صرف چند ایگزامپلز دوں گی جو حکومت نے نئے پاکستان والوں نے پہلے کیا دعوے کیے تھے اور وہ کیا رہا ہے. سب سے پہلے گورننس. نئے پاکستان والوں نے کہا تھا کہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے گورنمنٹ دیں گے، سفارش نہیں ہوگی، پٹواری نظام جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا، نیپوٹزم ختم ہوگی، صحیح بندے کی صحیح تعینات ہوگی. لیکن اب 2 DCs نے پنجاب میں، یہ ایک چھوٹی ریوولٹ ہے بیوروکریسی میں. میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنے سال، میں بھی ایڈمنسٹریٹر رہی ہوں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، کہ کھلے ایک DC خط لکھے کسی MNA کے خلاف. اب 2 DCs نے پنجاب نے خط لکھ دیا MNAs کے خلاف کہ MNAs پٹواریوں کی لسٹ دے رہے ہیں. اب یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال پٹواری سسٹم کی مذمت کی ہے. انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دی کہ یہ پٹواری جو ہے وہ تعینات ہو. اور جو DPO پاک پتن کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہ رہی. FBR، انہوں نے کہا کہ FBR میں ہم صحیح بندہ لے کے آئیں گے. ایک بار پھر آپ نے DMG گروپ کا بندہ لگا دیا، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جب وہ گئے ہیں FBR میں تو FBR کے جو افسران ہیں انہوں نے کالی پٹیاں باندھ کے ان کا جو ہے ویلکم کیا تھا. یہ تو ہے گورننس کے حالات. معیشت، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ معیشت کہاں جا رہی ہے. 5 دفعہ اسٹاک مارکیٹ کے جو انڈیکس ہے اس میں فال آیا ہے 5 ٹائمز. اور وہ اس لیے فال آیا ہے کہ جو فائنینشیل ورلڈ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت جو اتنا لمبا چوڑا خسارہ ہے وہ کیسے پر کرے گی. آیا IMF کے پاس جائے گی یا کہیں اور جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب کے جو بیان آ رہے ہیں ان میں بھی تضاد ہے. کب کہتے ہیں IMF میں جائیں گے، کب کہتے ہیں نہیں جائیں گے. جو لیٹسٹ اطلاعات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے رجوع کریں گے کہ IMF کے پاس جائیں یا نہ جائیں. میں فائنانس منسٹر کو یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹ آپ کو، اگر آپ یو ٹرن لینا چاہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے IMF جانا چاہ رہے ہیں، آپ بے شک یو ٹرن لیں، لیکن پارلیمنٹ کیوں آپ کی کسی بھی فیصلے کو انڈورس کرے؟ یہ آپ کی حکمرانی ہے. آپ IMF میں جانا چاہ رہے ہیں جائیں، کہیں اور سے یہ پیسے لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ یہ لے کے آئیں. پارلیمنٹ بحث کر سکتی ہے، تنقید کر سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ حکمران جماعت کے لیے جو ایسے فیصلے ہیں جو ان پاپولر فیصلے ہیں وہ تو آپ کو پارلیمنٹ نہیں کر کے دے گی. تو آپ کائنڈلی بتائیں کہ آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور یہ 9 ارب ڈالر آپ کیسے اس ملک میں یہ لے کے آئیں گے، یا ان کا جو خسارہ ہے کیسے پور کریں گے. انرجی ایشوز، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور سرکولر ڈیٹ جیسے میں نے کہا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے فلفل کریں گے. اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اسٹیل ملز
کہ ملازم جو ہے وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں. کوئی بات آپ نے ان کے اوپر نہیں کی. پی آئی اے کے ملازموں کو تاریخ میں پہلی دفعہ دیر سے تنخواہ ملتی ہے. ان کو نہ ہیلتھ الاؤنس مل رہا ہے، نہ پی آئی اے کا جہازوں کا کوئی پرسان حال ہے. پی آئی اے کے اوپر آپ نے کوئی بھی ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اور فائنلی جو دو اہم پروگرامز ہیں جو پیپلز پارٹی کے بہت نزدیک ہیں، ایک پہلا پروگرام جو یوٹیلیٹی سٹورز کوآپریشن کا پروگرام تھا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں جو سپلائز ہیں وہ حکومت نے بند کیے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں بند کیے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی جو ٹیلی ویژن پہ انہوں نے ایڈریس کی، انہوں نے ایکس رے دکھائے برین کے اور کہا کہ پاکستان میں سٹنٹنگ ہے، میل نیوٹریشن ہے. تو پھر آپ یوٹیلیٹی سٹورز کوآپریشن جو آپ کو سستی غذا فراہم کرتا ہے وہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس کا جواب چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس پہ اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور مذمت کریں گے اور جو یہ سپلائز بند کیے ہیں یہ فی الفور بحال کیے جائیں. اور فائنلی ہمیں ایک لفظ بھی ہم نے جو غریب ترین پاکستانی کا سہارا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہم نے ایک لفظ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر نہیں سنا کہ حکمران جو ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اس میں